سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے وفاق اور صوبائی حکام کے درمیان قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کی ادائیگی کا کام پیر سے شروع ہوگا۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 10 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ کولمبو میں خواتین کے ICC ورلڈ کپ میں سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور رسد کی صورتحال کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے رسد کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قومی تحفظ خوراک کی وزارت نے اجلاس کو اشیاء ضروریہ کے موجودہ ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور تحفظ کو یقینی بنانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وہ واشنگٹن میں جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے گفتگو کر رہے تھے۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے دیگر شعبوں کو بھی مشترکہ طور پر تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے زور دیا ہے کہ معیشت میں شمولیت اور استحکامت کو فروغ دینے کے لیے تکنیکی جدت واضح حکمت عملی کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن DC میں ورلڈ اکنامک فورم کے معاشی نشوونما کے اقدامات کا مستقبل کے موضوع پر ہونے والے مذاکرے میں کی۔ انہوں نے کارکردگی اور پیداوار میں اضافے، بالخصوص فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری منتقلی میں مصنوعی ذہانت کی نگرانی کے استعمال کو اجاگر کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے امریکہ کا دورہ کیا، جو دو طرفہ سمندری تعاون اور دفاعی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کے دوران پاک بحریہ کے سربراہ نے امریکہ کے ڈپٹی چیف آف نیول آپریشنز وائس ایڈمرل اور امریکہ کے کوسٹ گارڈ کے قائم مقام نائب کمانڈنٹ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، پیشہ ورانہ تربیت کے لیے راہیں تلاش کرنے اور سمندری شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم میں افرادی قوت کی صلاحیت کو بڑھانے، مہارتوں کی ترقی اور محنت کشوں کی آمد و رفت میں اخلاقیات کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع 4 جہتی فریم ورک کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ تجویز وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وزرائے محنت کی 6ٹی اسلامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور نگہداشت کی معیشت جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں کارکنوں کی تربیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے OIC اسکلز پارٹنرشپ کے آغاز کی تجویز بھی پیش کی۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے تمام شعبوں میں اقلیتوں کی شرکت کو بڑھا کر بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں صوبائی کابینہ میں نئے شامل ہونے والے وزراء رانا محمد اقبال اور منشاء اللہ بٹ سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں پارٹی امور، سیاسی پیش رفت اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور پنجاب کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا سروے رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 11,000 سے زائد اہلکار سروے کر رہے ہیں اور سروے ٹیمیں تمام متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کی تقسیم پیر سے شروع ہو جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خارج کے خودکش حملے کو ناکام بنا دیا، جبکہ کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ اس کے بعد 3 مزید خارجیوں نے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کے نتیجے میں تینوں خارجی کیمپ کے باہر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ سیکورٹی فورسز کا کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صرف پچھلے 2 دن میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 88 خوارج کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خوارجی کے خاتمے تک ملک کے دفاع کے لیے یوں ہی ڈٹے رہیں گے۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں فتنۃ الخوارج کا سرغنہ محبوب عرف محمد بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کی سینکڑوں کلوگرام بارود سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج نے گاڑی کو باجوڑ میں کسی سول آبادی میں دھماکے سے اڑانا تھا۔ یہ بارود افغانستان سے پاکستان سمگلنگ کے سامان کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے گاڑی کو تباہ کر دیا۔ سیکورٹی فورسز یا عوام کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لکی مروت میں ہزاروں افراد افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف باہر نکل آئے۔ انہوں نے افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مقامی عمائد دین نے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں کسی بھی دہشت گرد کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری سے باز آ جائیں۔ وزیر اعظم کے تجارت کے بارے منیر رابطہ کار رانا احسان افضل خان نے متحدہ عرب امارات کے وزیر تجارت سے ملاقات کی اور متحدہ عرب امارات کی کاروباری برادری کو پاکستان میں منعقد ہونے والی 30ویں خوراک و زراعت نمائش میں خصوصی شرکت کی دعوت دی۔ اگلے ماہ کی 25 تاریخ سے شروع ہونے والی یہ نمائش وزارت تجارت کی فلیگ شپ نمائش ہے، جس سے پاکستان کی مصنوعات کے لیے عالمی منڈیوں کے دروازے کھلیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور تجارتی شراکت داری مستحکم کرنے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں نگرانی، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کئی علاقوں میں اپنے بنیادی ڈھانچے کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ ادھر بھارتی فوج ضلع ادھم پور کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے دن بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ غربت کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے خاندانوں کے لیے احترام اور مؤثر امداد یقینی بنانے کے ذریعے سماجی اور ادارہ جاتی ناروا سلوک کا خاتمہ۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ ممتاز دانشور حکیم محمد سعید کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں آزادی کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے مذہب، صحت، ادب، سماجی اور سائنسی موضوعات پر کئی کتابیں اور سفر نامے لکھے۔ حکیم محمد سعید کو 1998 میں آج کے روز کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور خواتین کے ICC کرکٹ کپ میں سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے اسی مقام پر کل 2:30 بجے ہوگا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ پیر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی بڑھتی حاصل ہے۔ اور ملیشیا میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 31، کراچی 36، کوئٹہ 23، گلگت 28، مری 22، مظفر آباد 29، سری نگر 22، جموں 31 اور لے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔